قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ تعالی بعد الفرائض ادخال سرور علی المسلم او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ بعد الفرائض، فرمایا جو اللہ کی طرف سے فرائض ہے ان کے بعد احب الاعمال الی اللہ، تمام نیکیوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ جو نیکی پسند ہے وہ کیا ہے؟ ادخال السرور علی المسلم، فرمایا مسلم کو خوش کرنا ہے، مسلم کو خوش کرنا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ میں نے اس لیے پہلے آپ سے بات پوچھی کہ وہ بندہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں فرائض کے بعد اللہ کو سب سے بڑی جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ تیرے کسی اچھے کام کی وجہ سے کوئی مسلمان خوش ہو جائے، کوئی مسلمان کیا ہو جائے۔ اور ایک جگہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان من موجبات المغفرہ ادخالک السرور علی اخیک المسلم او کما قال النبی علیہ السلام، فرمایا بخشش پکی کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ پکی بخشش ہو گئی ہے، کنفارم بخشش ہو گئی ہے، تحقیق شدہ بندے کی بخشش ہو گئی ہے۔ ان کاموں میں سے ایک کام فرمایا یہ بھی ہے کہ تیرا اپنے بھائی کے دل کو خوش کرنا شریعت کے دائرے میں رہتے ہیں۔ تو اگر اس وقت جو پریشان حال مسلمان ہیں آپ ان کے گھر راشن بھیجتے ہیں، ان کے مریض کا علاج کرا دیتے ہیں، کوئی نقدی کی صورت میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کو اتنی خوشی ہوگی ہمارا تصور بھی نہیں ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنے خوش ہوں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نہ کرے اس کی پناہ مانگتے ہیں ہم میں سے کسی کے گھر یہی حالت ہو کہ اس کی ماں بھوک سے تڑپ رہی ہے، اس کا باپ بھوک سے بلک رہا ہے، اس کی بیوی بھوک سے پریشان بیٹھی ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی 6 مہینے کا، کوئی سال کا، کوئی 2 کا، کوئی 10 کا، کوئی 5 15 20، وہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کے گھر، جہاں تک میری آواز آ رہی مجھ سمیت، سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، اللہ آپ سب کو غیب سے اتنا دے کہ کسی سے مانگنا ہی نہ پڑے۔ اگر ہمارے گھر یہی کیفیت ہو اور عین اس حالت میں کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے گھر راشن بھیج دے تو سچ بتانا پھر کہاں سے دعائیں نہیں نکلیں گی۔ اس لیے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں مسلمانوں سے کہ اس وقت اس سے بڑا صدقہ، اس سے بڑی نیکی آپ کوئی نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمان پریشان حال ہے، اور یہ ایک تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جن گھروں میں یہی حال ہے اس وقت۔ 1-2 بندے کے کھڑے ہونے سے کیا ہوگا؟ جیسے ابھی حدیث پاک ہم نے سنی، فرمایا کہ ہر شخص کے گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھر کو میں نے اس ایک گھر کا پڑوسی بنا دیا۔ اگر ہر گھر والا ہی اپنے پڑوسیوں کو ہی دیکھنا شروع کر دے، یہ 40 ادھر، اگلا پھر مزید 40، اگلا اس سے، تو پورے جہاں کا نظام سیٹ ہو جائے۔ تو ہمیں ایسا مسلمان ہونا چاہیے، دوسروں سے ہمدردی رکھنے والا، تعاون کرنے والا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ اب دیکھو نا ان احادیث کی روشنی میں، ایک حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ افضل الاعمال بھی آیا، احب الاعمال بھی آیا، اور کس کی بارگاہ میں؟ اللہ۔ کوئی میں یا آپ نہیں خوش ہوتے، میں یا آپ نہیں، فرمایا اللہ کو یہ پسند ہے، ما یلیق بشانہ۔ کب پسند ہے؟ فرمایا کہ بعد الفرائض، فرائض پہلے کھڑے، کہ کسی مسلمان کو تو خوش کر شریعت کے دائرے میں رہتے ہو، شریعت کے۔ تو میرا خیال ہے اس وقت راشن اور نقدی اور ان کی ضرورت کا سامان بھیج کر ہم ان احادیث کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اور پچھلی میں کیا فرمایا؟ پکی بات ہے بندہ بخشا گیا ہے، پکی بات ہے بندہ
بخشا گیا ہے۔ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرا کوئی غریب امتی، کوئی پریشان حال امتی دیکھو تو اس سے پریشانی دور کر کے اس کو خوش کرو، بخشش کا میں کہہ رہا ہوں، بخشش ہو گئی ہے، اللہ کی طرف سے تمہیں بخش دیا جائے گا۔